بچوں کی گولیوں کا تھیلی میں نہ ہونا، یہ پرابلم کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب بچے کی پیدائش پہ پریگننسی میں کوئی پرابلم آتی ہے یا پیدا ہونے کے بعد کوئی پرابلم آتی ہے بچے کی؟ وہ ضرور ان کچھ چیزوں کو چیک کرنا چاہیے کہ ان کے بیبی کے بڑے پیشاب کا سراغ، چھوٹے پیشاب کا سراغ، بچوں کی تھیلی جو ہے اور اس کا گولیاں کیا موجود ہیں نہیں، اس طرح یہ نا کہ یہ چیک کر لینا چاہیے کہ پیشاب والا سوراخ اور پخانے والا سوراخ، سر کیا ایسا بھی ہوتا ہے کسی کا نہ ہو؟ بہت سے بچے ہمارے پاس آتے ہیں جن میں بڑے پیشاب کا سوراخ بنا ہی نہیں ہوتا، یا بڑے پیشاب کا سوراخ چھوٹے پیشاب والی جگہ کے ساتھ ہوتا ہے، یا فیمیل بیبیز ایسی آتی ہیں جن میں بڑے پیشاب کا سوراخ زنانہ جگہ کے ساتھ کھل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح چھوٹے پیشاب کے سوراخ کے اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ وہ نارمل جس طرح سوراخ ہوتا ہے ٹپ پہ، وہاں اس کی بجائے کسی بھی جگہ پہ چھوٹے پیشاب کی نالی کھل رہی ہوتی ہے، تو یہ مسائل بہت کامن ہیں۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، آخر میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ جو مت بنے ہوئے ان سے کوئی تعلق یہ نہیں ہے، مت ہی تو ہم نے ٹھیک توڑنے ہے؟ ہیں ہاں، انشاءاللہ۔ پوچھنا چاہوں گا، اکثر بچے کھیلتے ہیں تو میں نے یہ کیس دیکھا ہے کہ بچے کی گولی جو ہے نا وہ اوپر چلے گی کچھ چیز لگنے سے، خون کی سپلائی ختم ہو گئی تو وہ گولی تو اس کی ضائع ہو جائے گی۔ خدا نہ خواستہ کسی کی ایک گولی ضائع ہو جاتی ہے، کیا وہ پھر مردانہ قوت سے رہ آپ جاتا ہے یا پھر اس کی زندگی بچ سکتی ہے؟ تو 10 سال سے اوپر اگر ہو جائے تو اس کے کینسر بڑھنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، مطلب وہ گولی کینسر میں کنورٹ ہو کے کوئی ٹیسٹیولر ٹیومر بننے کا چانس زیادہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سیٹ آپ کے لیے لے کے آتا ہے پاکستان کے قابل ترین ڈاکٹرز کا پوڈ کاسٹ، تاکہ ہمارے ذہن میں کسی بھی طرح کا کوئی وسوسہ، وہم یا کوئی بھی سوال ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلیم نیازی، جو کہ چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں بچوں کے سرجن ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انڈیسینڈڈ ٹیسس پرابلم، بچوں کی گولیوں کا تھیلی میں نہ ہونا۔ یہ ایک بہت زیادہ میجر پرابلم ہے جو کہ اکثر ماؤں کو یا والدین کو اپنے بچوں میں، بیٹوں میں پتہ نہیں چلتا، اور بہت لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کی پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے یہ ایک ٹاپک بڑا مشکل سے ہم نے سر سے ٹائم لیا اور آپ تک یہ ہم کچھ ضروری کویسچنس اور کچھ جوابات اور کچھ وسوسوں کے جوابات لے کے آئیں گے۔ ہم بڑی مشکل سے قابل ترین ڈاکٹر سے اپروچ کر کے ٹائم لے کے آپ تک یہ ویڈیوز لے کے آتے ہیں۔ یہ ویڈیوز کو اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ چینل ان سب لوگوں تک پہنچ سکے جن تک یہ ڈاکٹرز کی رسائی مشکل ہے۔ سر پہلے تھوڑا سا نا انٹروڈکشن دے دیں ذرا۔ Basically, my name is Dr. Salim Niazi and I am working as consultant pediatric surgeon in Children Hospital Lahore for past 10 years. سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیں، یہ جو پرابلم ہوتی ہے یہ بچوں کی گولیوں کا تھیلی میں نہ ہونا، یہ پرابلم کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب بچے کی پیدائش پہ پریگننسی میں کوئی پرابلم آتی ہے یا پیدا ہونے کے بعد کوئی پرابلم آتی ہے، بچے کی کوئی مالش میں پرابلم آتی ہے، کیسے ہوتا ہے یہ؟ اچھا، میں آپ کی پوسٹ کارڈس کے توسط سے نا بیسک جو کامن سوال ہے اس کو کامن جواب ہی دوں گا تاکہ عام لوگوں تک جو اس کا جواب پہنچے وہ ان کی سمجھ میں بھی ہے۔ تو جو آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بچے کے جب بچہ ماں کے پیٹ میں بن رہا ہوتا ہے تو جو بچوں کی گولیاں ہوتی ہیں وہ پیٹ کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ تو اچھا جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے تو اس سے پہلے یا اس کے پیدا ہونے کے کوئی 1 سے 2 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نیچے تھیلیاں رکھی ہیں اس کے اندر گولی آتی ہے۔ اچھا اب زیادہ تر بچوں کی جو گولیاں ہیں وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے ہوئے ہی اپنی تھیلی یا موجودہ مقام تک آ جاتی ہیں۔ اگر کسی بچے کی گولیاں اگر تھیلی تک نہ آئیں یا راستے میں کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ڈفرینٹ ایونٹس کی وجہ سے وہ ٹریپ ہو جائیں تو ہم اس کو انڈیسینڈڈ ٹیسٹس کا پرابلم، یا جو آپ نے بولا کہ بچوں کی گولیوں کا تھیلی میں نہ ہونا، یہ کامن لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ایک کامن پرابلم ہے، اور جب میل بیبی چائلڈ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو پیڈیٹیشنز ہیں، ہمارے جو بچوں کے دوسرے چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری وہ اکثر یہ چیزیں چیک کر لیتے ہیں اور پیرنٹس کو بتا دیتے ہیں، بلکہ پیرنٹس کو چاہیے کہ یہ جو ایک ویڈیو ہے اس کو ایز اللہ تعالیٰ انہیں جس بچے کو اولاد نرینہ عطا کرے وہ ضرور ان کچھ چیزوں کو چیک کرنا چاہیے کہ ان کے بیبی کے بڑے پیشاب کا سراغ، چھوٹے پیشاب کا سراغ، بچوں کی تھیلی جو ہے اور اس کا گولیاں کیا موجود ہیں نہیں، اس طرح کی کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو کہ پیڈیٹیشین ضرور چیک کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈے 1 سے ہی انہیں چیک کر کے، اور اس پہ اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو کسی پیڈیاٹرک سرجن سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ باتیں مجھے بھی پہلے نہیں پتہ تھی، ابھی میں اتنے ڈاکٹر سے ملتا ہوں تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بھی پوچھنے بھی لگا ہوں یہ سوال، کہ یہ مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ یہ پہلے پیٹ میں ہی ہوتی ہیں، بعد میں ادھر آتی ہے پیدائش کے پاس یا بعد میں۔ لیکن یہ جو ابھی آپ نے دوسری بات کی ہے نا کہ یہ چیک کر لینا چاہیے کہ پیشاب والا سوراخ اور پخانے والا سوراخ، سر کیا ایسا بھی ہوتا ہے کسی کا نہ ہو؟
دیکھیں اگر میرا یہ پروگرام آپ کے توسط سے جو پیرنٹس سن رہے ہوں گے، بہت سے بچے ہمارے پاس آتے ہیں جن میں بڑے پیشاب کا سوراخ بنا ہی نہیں ہوتا، یا بڑے پیشاب کا سوراخ چھوٹے پیشاب والی جگہ کے ساتھ ہوتا ہے، یا فیمیل بیبیز ایسی آتی ہیں جن میں بڑے پیشاب کا سوراخ زنانہ جگہ کے ساتھ کھل رہا ہوتا ہے. اسی طرح چھوٹے پیشاب کے سوراخ کے اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ وہ نارمل جس طرح سوراخ ہوتا ہے ٹپ پہ، وہاں اس کی بجائے کسی بھی جگہ پہ چھوٹے پیشاب کی نالی کھل رہی ہوتی ہے. تو یہ مسائل بہت کامن ہے. اب جن پیرنٹس نے جب آپ کی پوڈ کاسٹ ہونے لگی ہے، اس سے جسٹ 5 منٹس بیک بھی مجھے ایک پیشنٹ نے یہی رابطہ کیا کہ اس کے بچے کا جو پیشاب کا سوراخ ہے وہ نارمل جگہ پہ نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا کامن پرابلم ہے. جب آپ یہ پوڈ کاسٹ شیئر کریں گے، جن پیرنٹس کو یہ ایشوز ہوگا تو وہ آپ کے ریفرنس سے کتنے ہی لوگ رابطہ سر کریں. میں نے نا ایکچولی میں نا پھر بھی بات ہے ایک ایسے ادارے میں اوبیسلی پریکٹس کرتے ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ پرابلم ساری وہاں پہ آتی ہیں، اس لیے شاید آپ کو وہ کامن لگ رہا ہے، کیونکہ مطلب اتنے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. آخر میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں، ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں، تو ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ ایسی پرابلمز بھی ہوتی ہیں. تو پہلے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ میرا ایک دفعہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے جو ہے نا مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس طرح کی ضروری نالج جو ہے نا آپ لوگوں سے نکلوا کے لوگوں تک پہنچا سکوں. اچھا چلیں سر، مجھے اب سوری میں نے آپ کی بات کاٹ دی تھی بیچ میں. اب جو پرابلم ہوتی ہے، جو تھیلیاں نہیں آتی، اب اگر سپوز کریں اب جس بچے کو یہ پرابلم ہو گئی ہے، اس کے بارے میں احتیاطی تدابیر یا پھر ٹریٹمنٹ کے بارے میں تھوڑا بتائیں. دیکھیں میں پیرنٹس کو ایک چیز آپ کے دوستوں سے یہ گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کے بچے کو اگر اس طرح کا پرابلم آ جائے، بلکہ آپ اپنے بچوں کو ڈے 1 سے یا ابھی آج سے ہی چیک کریں، اگر ان کی گولیاں تھیلی میں موجود نہ ہوں تو سب سے پہلے اپنے نیئر بائی کوئی بھی بچوں کا سرجن جو آپ کے ڈسٹرکٹ میں سٹی میں اویلیبل ہو، بچوں کے سرجن کو دکھائیں. سرچ کریں پیڈیاٹرک سرجن، اور پیڈیاٹرک سرجن کے پاس جائیں. وہ آپ کو اس کے بارے میں فوراً ہی اس کی جو بھی ضروری علاج ہوگا، جو ابھی میں آپ کو تھوڑا بہت گائیڈ کر دیتا ہوں. جو سب سے ضروری ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیڈیاٹرک سرجن ہے وہ چیک کرے گا کہ اس کی گولیاں کیا تھیلی میں موجود ہیں یا نہیں ہیں. اگر تھیلی میں موجود نہیں ہے تو اوپر نلوں میں جو اس کا نیچرل رستہ ہے کیا وہاں پہ ہیں یا نہیں ہے. اگر وہاں پہ نہیں ہے تو پھر ایک ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ تشخیصی ٹیسٹ کرتے ہیں، جس میں سب سے ضروری الٹرا ساؤنڈ ہے. اگر جو سرجن ہے اس نے معائنہ کیا اور اس کو فیل نہیں ہوئی تو اس کے بعد سب سے پہلا کام آتا ہے کہ ایک اچھا الٹرا ساؤنڈ ہم کرواتے ہیں کسی بھی کنسلٹنٹ سے، جو بھی ریڈیولوجسٹ کنسلٹنٹ ہوتے ہیں. وہاں سے آپ ایک الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں. آپ کو جب گولیوں کا ایک آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک لوکیشن بتا دیتے ہیں کہ یہ کہیں گوینل کینال نلوں کے اندر موجود ہیں، یا تھیلی کے کہیں اوپر والے حصے میں، یا کسی بھی ایک ٹاپک لوکیشن ڈفرینٹ ہوتی ہیں وہاں پہ. اور جو آپ کو میں بتا رہا تھا کہ یہ پیدا ہونے کے ٹائم پہ ماں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، تو کچھ گولیاں سم ٹائم الٹرا ساؤنڈ جو ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ گولی نلوں میں کہیں موجود نہیں ہے، یہ پیٹ کے اندر موجود ہے. اگر ان کو وہ تشخیص ہو جائے یا وہ اچھا ریڈیولوجسٹ وہ دکھا دے بتا دے تو ویل اینڈ گڈ. نہیں تو پھر اس کے لیے آگے فردر یہ ہوتا ہے کہ ہم لیپروسکوپک جو آپریٹ ہے وہ کر کے اس کو اسی دوران تشخیص بھی کرتے ہیں اور اسی دوران اس کا علاج بھی کرتے ہیں. اچھا چلیں سر، یہ اس کی کوئی ریزن ہو سکتی ہے یہ ایسے ہو جانے کی؟ مطلب کوئی ایسا کہ انسان جیسے پریگننٹ ماں ہے وہ وزن اٹھا لے، یا پھر کوئی اسٹیٹس، مطلب ایسی کوئی احتیاطی تدابیر بھی بتائیں یا کوئی وجہ بھی بتائیں. دیکھیں یہ نا ایک ڈاکٹری اس کی ڈفرینٹ تھیوریز ہیں، تو میں ان تھیوریز میں اگر جاؤں گا تو کامن پبلک کے لیے نا یہ اویئرنیس ویڈیو نہیں ہوگی، یہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کے ریلیٹڈ ہو جائے گی. تو میرے لحاظ سے یہ جو آپ نے ایک لفظ بولا کہ ماؤں کے وزن اٹھانے سے، اس کا ان چیزوں سے یا جو مت بنے ہوئے ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ مت ہی تو ہم نے توڑنے ہیں انشاءاللہ. تو آپ ان سے کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. اٹ کین بی ان اے نارمل ہیلدی بیبی، ٹھیک ہے. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وقت کے ساتھ بھی انڈیسینڈڈ ٹیسٹیز ہو سکتا ہے ود ٹائم، جس کو ہم ایک فارم ہوتی ہے ریٹکٹائل ٹیسٹ کہتے ہیں. تو ریٹکٹائل ٹیسٹیز بھی ہو سکتے ہیں، یا کسی بیبی کے بائی برتھ بھی ہو سکتے ہیں انڈیسینڈڈ. تو ان میں کوئی مت نہیں ہے کہ ماں نے وزن اٹھا لیا تھا یا کوئی کالی بلی گزر گئی تھی یا کوئی اس طرح کے. مطلب میں آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے. ہمارے پاس آتے ہیں، میرے پاس پچھلے دنوں ایک پیشنٹ آیا تو اس کو خدا کا پاک کلام ہے، نلوں کے اوپر اس نے تعویذ باندھا ہوا تھا جی کہ بچے کو ہرنی ہے تو ہم نے تعویذ اس لیے باندھا ہوا کہ ہرنیاں ٹھیک ہو جائے.
تو یہ آپ کی توسط سے ہی ہم لوگوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ جی دیکھیں جی بالکل جو ایسے. اللہ پاک کا کلام ہے، جو تعویذ ہیں، یہ آپ علاج کے بعد شفا کے لیے تو کہہ سکتے ہیں، ہاں لیکن یہاں میں اس سمجھ جگہ پہ باندھ کے تو اس وہ کی خدا کے کلام کی بے ہاں اس کی حرمتی ہے. بے ٹھیک ہے، حرمتی تو طرح نہ میں یہ کرو. آپ کے توسط سے یہی اس طرح کا پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ یہ چیزیں جس چیز کا علاج سرجری ہے اس کے لیے آپ یہ تو ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سرجری کے بعد شفا جو ہے نا بالکل دے. ایسے. اچھا یہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ہماری فیملی میں بھی ایک کیس ہے اور الحمدللہ اس کا بھی ٹائم پہ ڈائگنوس ہو گیا اور ٹائم پہ ٹریٹمنٹ ہوا اور الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اچھا میں ایک اور چیز بیچ میں ہی بتانا چاہوں گا کہ سر میں آپ کا جو نمبر ہے وہ پوری تھرو آؤٹ ویڈیو میں لگا دوں گا. آپ سے اگر کوئی اوبیسلی آپ ماشاء اللہ وہاں پہ ہوتے ہیں مطلب ڈیفینیٹلی آپ چلڈرن ہاسپٹل میں جیسے بھی کوئی آپ سے پرائیویٹ بھی کرنا چاہے تو ڈیفینیٹلی آپ ان کو آئی ریکویسٹ یو کے رسپانس کر دیجیے گا. جی انشاءاللہ نہیں تو ضرور. اگر آپ یوٹیوب ویڈیو میں بھی کوئی کمنٹ کرتے ہیں تو ہم سر سے کہیں گے کہ رپلائی کر دیں. ویسے تو نمبر دے دیں گے آپ سر سے ڈائریکٹ پوچھیں. اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جو متھ ہیں نا اس کو میں توڑ سکوں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں جب سے میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں میری اپنی متھ مطلب ایسی افواہیں جو کہ مجھے بھی کبھی کبھی ٹھیک لگتی تھی وہ ختم ہوئی ہیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیں جو سم ٹائم پری میچور بیبی ہوتا ہے تو کیا وہ بھی ریزن ہو سکتا ہے؟ بالکل، وہ جو میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ جو ماں کے پیٹ میں جب بچہ بن رہا ہوتا ہے اور بچے کی گولیاں ماں کے پیٹ کے اندر ہوتی ہیں تو جب بچے کی برتھ ہونے لگتی ہے یوزلی اس ٹائم پہ یا برتھ کے کچھ ٹائم کے بعد گولیاں نیچے آ جاتی ہیں. اب ایک بچہ پری میچور تھا جو کہ 2 منتھ یا 3 منتھ بیفور پرائر ٹو کمپلیشن آف پریگنسی، مطلب پریگنسی ختم ہونے سے پہلے ہی پیدا ہو گیا، جو آپ دونتے ہیں 2-3 مہینے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں بچے. تو اب وہ جو پروسیس تھا وہ ہالٹ ہو گیا، رک گیا. تو اکثر یہ مسئلہ پری میچور میں بہت کامن ہوتا ہے. تو اچھا اگر اچھا پری میچور بیبی ہوگا تو اس میں بہت کامن ہے کہ اس کو انڈیسینڈڈ ٹیسٹیز یا ساتھ میں ہرنیا کا پرابلم اچھا اچھا موجود ہرنیا ہے. بھی ساتھ ہو سکتا ہے. ہاں یہ ایک ڈاکٹری لینگویج میں نا وہ پھر انڈیسینڈڈ ٹیسٹی کے ساتھ میجورٹی ٹائم پہ نا ہرنیا کا پرابلم ساتھ ہی ہوتا ہے. لیکن چونکہ کامن انڈیسینڈڈ ٹیسٹیز ہوتا ہے تو جب ہم سرجری کرتے ہیں تو دونوں پرابلمس کو ایک ہی ٹائم پہ ایڈریس کرنا ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا چلیں سر ساتھ مجھے اگلی چیز بتائیں کہ اب پیرنٹس نے چیک کرنا ہے وہ تو سمجھ آ گئی. اب کیا وہ تھیلی کو دبا کے چیک کر لیں یا کوئی اور طریقہ بھی ہے کہ چیک کریں گے؟ سمپلی مائیں جو ہیں بچوں کا پیمپر چینج کرتی ہیں، میں ماؤں کو سمجھاتا ہوں کہ جب پیمپر آپ نے چینج کرنا ہے تو سمپل آپ جو ہے نا بچے کی جو نیچے تھیلی ہے اس کو سمپل پالپیٹ کر لیں. آپ کو دونوں گولیاں اگر فیل ہو رہی ہیں ہاں تو بہت اچھی بات ہے. کچھ بچوں کی تھیلی بڑی آبویس ہوتی ہے، اچھے سائز کی ہوتی ہے تو اس کے اندر تھیلی میں گولی نظر آ رہی ہوتی ہے. اور کچھ بچوں کی جو تھیلی ہے وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ ماں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی بال اس طرح کی مطلب جو نہیں ہے کامنلی وہ اسٹرکچر فیل ہی نہیں ہو رہا. ہاں تو پھر تو خیال سے. وہ ان کو فوراً پیڈیاٹرک سرجن کے پاس جانا چاہیے. اچھا ایک میں اب جیسے بتا رہا تھا ہماری فیملی میں بھی سین تھا یہ تھا کیس. تو آپ نے ڈیفینیٹلی جو آپ نے بات بتائی نا وہ مجھے اب سمجھ آتی ہے. تو میرا خیال انہوں نے پیدائش کے ٹائم ہی بتایا تھا کہ یہ پرابلم ہے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ 1 سال تک ویٹ کریں اگر تو ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر جا کے نا اس کی سرجری ہوگی. اور پھر 1 سال کے بعد سرجری کروائی تھی. تو یہ کیا نارملی 1 سال تک ویٹ کرنا چاہیے؟ کیا اس سے یہ چیز ہو جاتی ہے ٹھیک؟ مطلب اگر کسی کا ہو گیا نہیں ہے تو بچہ ابھی 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ کیا تو کیا وہ سال تک کا ویٹ کریں یا پھر جائیں جلدی بھاگیں کسی ڈاکٹر کے پاس؟ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے 3 to 6 منتھ تک ویٹ کرنا. اچھا اچھا وہ جو آپ لفظ بول رہے ہیں کہ اس کی ریکمنڈیشن پہلے 9 منتھ ہوتی تھی، 1 ایئر بھی ہوتی تھی. اب جو اس کی لیٹسٹ ریکمنڈیشن ہے انٹرنیشنل گائیڈ لائنس کے وہ یہ ہے کہ 6 منتھ تک آپ ویٹ کریں. اگر 6 منتھ تک ٹیسٹیز نیچے تھیلی میں نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد آپ 6 منتھ پہ ارلی چائلڈ کی سرجری کروا سکتے ہیں. بالکل ہم 6 مہینے 6.5 مہینے سال پہ ہم یا 7 مہینے پہ بھی کر دیتے ہیں سرجری. اور اگر کوئی ٹریٹمنٹ لائک چل رہا ہے اس کا اور آپ تھوڑا سا اس کو لیٹر آن اسٹاپ کر سکتے ہیں یا کسی وجہ سے یا بچے کو کوئی اور ساتھ ایشوز ہیں تو آپ 6 to 9 منتھ تک بھی جا سکتے ہیں. لیکن 1 ایئر سے 1 ایئر سے اوپر نہیں جانا چاہیے. ورنہ جو گولی کے اندر ساخت ہے، جو اس کی اپنی ساخت ہے، وہ ساخت آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو اسٹرکچرل چینجز آتی ہیں وہ آگے اس کی فیوچر لائف شادی کے بعد کی لائف کو متاثر کرتی ہیں. اچھا اچھا ٹھیک یہ ہے، میرا سوال بھی آنے والا تھا. جی تو وہ شادی کے بعد کی لائف کو متاثر کرتی ہیں. بلکہ اس کے لیے کچھ انٹرنیشنل اسٹڈیز کہتی ہیں کہ 18 منتھ شوڈ بی میکسیمم لمٹ. لیکن ہم لوگ پھر بھی کہتے ہیں 1 سال ہم 1 سال تک ہی لوگوں کو لمٹ بتاتے ہیں کہ نہیں آپ نے 1 سال سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ اس کی سرجری کروا لیں. تو کیا اس سچویشن میں بچے پین میں بھی ہوتا ہے؟
یہ بڑا آپ کا ضروری سوال ہے. میرے پاس اکثر انفارچونیٹلی ہمارے چلڈرن اسپتال میں بچے آتے ہیں اور وہاں پہ ان کو پین ہوتا ہے, اور اکثر تشخیص ہی تب ہوتی ہے جب وہ بتاتا ہے ادھر پین ہے اور پتہ چلتا ہے اچھا یہ تو گولی کا پین ہے, گولی تو تھی نہیں اس کی. تو وہ پین اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یوزلی گولی بچہ کھیل رہا ہوتا ہے 2 سال کا, اچھلتا ہے, جمپ کود کرتا ہے, تو وہ اس دوران بچے کی گولی کو ٹوسٹ ہوتی ہے, اور ٹوسٹ ہونے سے اس کو جب پین ہوتا ہے تو وہ پین کی وجہ سے وہ پیرنٹس بھاگ کے لے کے آتے ہیں ہاسپٹل. وہ جب ہم تشخیص کرتے ہیں تو وہ پھر سم ٹائم ہم ایک الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں جس پہ اس کا چیک کرتے ہیں کہ اگر گولی ٹوسٹ ہوئی ہے تو کیا اس کا خون کا بہاؤ ٹھیک ہے. اگر تو خون کا بہاؤ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر ویٹ اینڈ واچ, اینٹی بایوٹکس, پین کلر دے کے اس کو ویٹ کیا جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ اس پہ وہ بتائیں کہ کمپرومائز ہو رہا ہے تو فوراً سرجری کی طرف جایا جاتا ہے تاکہ اس کو گولی کو بچایا جا سکے. تو یوزلی وہ پین اسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹوسٹ ہوتا ہے. میں بعد میں یہ سوال بولنا چاہوں, میں پوچھنا چاہوں گا, اکثر بچے کھیلتے ہیں تو میں نے یہ کیس دیکھا ہے کہ بچے کی گولی جو ہے نا وہ اوپر چلے گی کوئی چیز لگنے سے, وہ بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے, لیکن نا وہ مالش مولش کر کے ایسے چیز اتر جاتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں کہ وہ چیز نارمل ہے, اس میں اگر ڈیفینیٹلی اگر آ گئی ہے, پتہ چل گئی ہے, خاص طور پہ اب دیکھیں بچہ 2 سال کا 3 سال کا تو ماں ہی چیک کرے گی, اگر تو وہ ریکوری ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے, اگر ادروائز تو اوبیسلی آپ کو ڈاکٹر سے ہی کنسلٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بارے میں بتائیں کہ یا اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے اگر ایسے کوئی چیز لگنے سے اوپر چلے جائے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. جتنی مائیں ہیں میں ان کو ضرور کہوں گا کہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد وہ ضرور اپنے نیئر بائی کسی بھی چائلڈ سرجن کا نمبر ضرور, یا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نزدیکی, کیونکہ اس طرح کے مسائل اکثر آتے ہیں اور اس ٹائم پہ وہ بیچارے پیرنٹس جب بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اس کا کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے 2 to 4 hours, میکسیمم 6 hours. تو اس دوران جب تک وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں, ریسنٹلی 4 to 5 days بیک ہم نے ایک بچے کی گولی کی سرجری کی اور وہ نیکروٹک تھی, 4 دن پہلے چوٹ لگی تھی. کرکٹ بچہ بال کھیلا تھا تو وہ بیسیکلی لیٹ ہو گئے, تو وہ بالکل نیکروٹک مطلب ہوتا ہے کہ بالکل گل گئی تھی, تو اس کی تو ایک گولی ضائع ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ آپ نے بڑی اچھی نہیں بات کی ٹھیک ہے. یہ نا میرا سوال ایکچولی میں کچھ اور تھا, لیکن اس سے زیادہ اچھا آپ نے مجھے نا سمجھانا شروع کر دیا. جی پہلے آپ ٹھیک ہے. تو ماؤں کے پاس اپنے نیئر بائی 15 سال سے کم بچوں کے لیے نیئر بائی پیڈیاٹرک سرجن کا ان کے پاس ہر وقت پتہ ہونا چاہیے. جیسے ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہے, ایسے ان کو چائلڈ سرجن کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نیئر بائی کون سا اویلیبل ہے. اس کی ریزن کہ ان کے لیے جو آپ نے بتایا کہ بچہ کھیل رہا ہوتا ہے گولی اوپر چلی جاتی ہے. اگر بچہ کھیل رہا ہے اور گولی اوپر چلی گئی ہے تو یہ ایک کامن پرابلم ہوتا ہے. یوزلی 3 ایئرس سے شروع ہوتا ہے, 8-9 ایئرس تک جاتا ہے. اس کو ہم ریٹریکٹائل ٹیسٹس کہتے ہیں, جو کہ ہارمونل ایشوز کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن اگر وہ پرابلم بچے کی گولی اوپر چلی گئی ہے اور وہ خدا نخواستہ وہاں پہ کھیلتے ہوئے بچے کی گولی ٹوسٹ ہوئی ہے, نیچے نہیں آ رہی, تو وہ جو کرٹیکل ٹائم ہے 2 to 4 hours 6 hours کا, اگر وہ ٹوسٹ رہی, اس کی گولی کی سپلائی, خون کی سپلائی ختم ہو گئی تو وہ گولی تو اس کی ضائع ہو جائے گی. لہٰذا آپ وہ مالش اور وہ سارے پروسیس کرنے کی بجائے اپنے ہی نیئر بائی بچوں کے سرجن کے پاس جائیں, اس کو دکھائیں گے, ہی ول ٹریٹ اٹ. اس کو پتہ ہے کون سے مینیور کر کے, کون سی چیز دیکھ کے, کیا طریقہ کار اختیار کر کے اس کو نیچے لے کے آنا ہے یا اس کو سیو کرنا ہے. اچھا, میں ساتھ ہی یہ آپ کی نا ماشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے یہ تو بہت اچھا ہو گیا پوڈ کاسٹ, یہ بڑا ہی ضروری تھا. کیونکہ نا میں نے نارملی بچوں میں یہ دیکھا ہے, ایون جب میں بھی تھا تو کوئی چیز بال لگ جاتی ہے نا کرکٹ کی, تو تکلیف ہوتی ہے, وہ سارے باقی مذاق ہو رہے ہنس رہے ہوتے ہیں, بچہ گرا ہوتا ہے تکلیف میں. اب جب لڑکوں میں بھی ہوتا ہے تو اس سچویشن میں تو اکثر ہوتا ہے کہ مطلب درد اتنی سویر ہو جاتی ہے کہ انسان سے برداشت نہیں ہوتی. تو کیا اگر وہ 1-1.5-2 گھنٹے میں درد نہیں صحیح ہوتی تو اسی ٹائم ڈاکٹر پہ جائیں کہ اب مطلب کیونکہ نارملی تو درد ٹھیک ہو جاتی ہے نا, مطلب بڑے لوگوں کو لگتا ہے اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس طرح آپ نے بھی 3 سے 4 گھنٹے کی بات کی ہے, تو کیسے پتہ چلے گا کہ ابھی 2-3 گھنٹے ویٹ کرنا ہے درد ختم ہونے کا یا جلدی سے ڈاکٹر کے پاس؟ دیکھیں اگر وہاں پہ چوٹ اتنی سیویئر لگی ہے اور ہیماٹوما بن گیا ہے تو وہ مطلب کیا بن گیا؟ ہیماٹوما یعنی خون کا وہاں پہ, جیسے کسی بھی سر پہ چوٹ لگتی ہے تو جہاں خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے, ایسے ہی وہاں پہ اگر چوٹ لگی ہے اور خدا نخواستہ خون اکٹھا ہو گیا ہے تو جو بندہ ہے, بچہ ہے, بڑا ہے, اس کو میں 100%, اگر تو 15 سال سے بڑا ہے تو وہ سرجن, اڈلٹ سرجن یا جورالوجسٹ کے پاس چلا جائے ٹائملی. اور اگر کوئی 15 سال سے کم ہے تو وہ اپنے نیئر بائی بچوں کے سرجن کے پاس ضرور اسے لے کے جائیں, کیونکہ جو چیزیں آپ امیجن نہیں کر سکتے, آپ 1 دن 2 دن بچہ گزار دے گا. اگر کوئی بچے بھی پوڈ کاسٹ دے رہے ہیں, یہ ماؤں کے لیے ڈیفینیٹلی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. کیونکہ نارملی میں نے یہ دیکھا ہے, آپ پتہ کیا بات ہے,
اللہ پاک نے حفاظت فرماتا ہے بچوں کی، اسی لیے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، نہیں تو انسان بہت غلطیاں کرتا ہے۔ بالکل بہت زیادہ. میں نے تو یہ دیکھا، کیونکہ نارملی کچھ لگ جاتا ہے نا تو مائیں کہتی ہے بیٹا کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ان کی پریکٹس اسی طرح سے چلتی جا رہی ہے کہ بچے نوں لگتا لگوندا رہتا ہے، بچے ڈگتے ڈگتے رہتے ہیں، اور مطلب کوئی سر باہر گر گیا یا اس طرح سے کچھ گر گیا نا، تو نارملی ماں باپ کا ہوتا ہے کہ اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں نا خرچہ بھی بڑا ہو جاتا ہے نا، تو ماؤں کا ہوتا ہے، کوشش بھی ہوتی ہے کہ ایسے ہی ٹھیک ہو چلے جائے۔ گزر جائے. ہاں اچھا بس. اچھا، ایک اور چیز بتائیں نا، خدا نہ خواستہ کسی کی ایک گولی ضائع ہو جاتی ہے، کیا وہ پھر مردانہ قوت سے آپ رہ آپ جاتا ہے یا پھر اس کی زندگی بچ سکتی ہے؟ آپ کا بہت جن سوال ہے. آپ کی طرح کے یہ سوال تو اکثر ہی پوچھا جاتا ہے، ایون سرجری سے پہلے بھی پوچھا جاتا ہے. پیرنٹس یہ سوال کرتے ہیں کیا سرجری کے بعد بھی اس طرح کا مسئلہ تو نہیں آئے گا، یا ویسے بھی، یا اگر ویسٹ ہو جائے. اب دیکھ لیں، اگر دو گولیاں، ایک گولی نارمل ہے اور ایک گولی انڈیسینڈڈ ٹیسٹیز ہے، تو اگر آپ اس کا ٹائملی ٹریٹمنٹ کرا لیتے ہیں تو بعد میں اس کی پریگنینسی، بچے کو مطلب فرٹیلٹی کے چانسز سیم رہتے ہیں، سیم۔ اور اس کی پریگنینسی آگے وہ کرنے کے قابل رہتا ہے. آگے ایک جو آپ نے سوال کیا کہ اگر ایک اس کی گولی ضائع ہو جاتی ہے لیکن اگر دوسری گولی سیف ہے، تو میں پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ جیسے اس گولی کی اس طرح حفاظت کرنی کہ وہ سونا نہیں ہیرا ہے. آپ نے جو اگر ایک گولی اس کی ضائع ہو گئی ہے تو آپ نے جو دوسری گولی ہے اس کی حفاظت اور زیادہ کرنی ہے. اور ہم انہیں بتا دیتے ہیں پیرنٹس کو کہ اگر نیکسٹ ٹائم اس کو کچھ بھی چوٹ لگے تو پچھلی اگر آپ کی کسی بھی غلطی یا بے احتیاطی کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا، خدا نہ خاصا اگر اس کی ایک گولی ٹھیک تھی اور اب آگے یہ مسئلہ آتا ہے، تو آپ نے فوراً ہمارے پاس آنا ہے. تو ہی ول بی اے فرٹائل میل، وہ آگے بچے پیدا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ بشرطے کہ اس کی گولی ایک بالکل ٹھیک رہی ہو. بلکہ میرے پاس ایسے بھی کیس آئے ہیں جو 30 35 40 سال پہ انہوں نے ان کی ہماری اس طرح آپ کی پوڈ کاسٹ، میری ویڈیوز دیکھ کے انہوں نے پلان کیا، اینڈ دے سیڈ اٹ کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں تو اب آ کے پتہ چلا کہ یہ مسئلہ تو ہمارے ساتھ تھا، لیکن میرے تو 2 بچے بھی ہو گئے ہیں، 3 بچے بھی ہو گئے ہیں. تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ اگر 10 سال سے اوپر کام چلا جائے، گولی کا پتہ ہی نہ چلے، اوپر رہے تو کینسر بننے کے چانس رہتے ہیں. تو وہ پھر ہمیں آ کے بتاتے ہیں، تو پھر ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر آپ گولی اوپر رہی ہے یا ہے ابھی بھی تو اس کی پھر ٹائملی سرجری کروا لیں. تو وہ نہیں پھر تو ٹائملی ہاں، سرجری کروا نہیں تو لیتے وہ ہیں. دوبارہ سے آگے کیونکہ جسم کا کوئی بھی چیز اگر گل چل رہا ہے تو وہ کینسر ہی ہے، ان شورٹ تو آ جا کے اس نے گل سر کے کینسر کی شکل ہاں، اختیار کر کسی بھی لیتی ہے۔ وہ بلڈ ٹیسٹ بیریئر کے لیے مسائل ڈفرینٹ رہتے ہیں، تو وہ ایک ڈفرینٹ، وہ کہتے ہیں کیسکیڈ آف ایونٹس جو ہے نا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے اپنے ایک مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اس میں کوئی سویلنگ کی طرح سے پتہ چل سکتا ہے، مطلب اگر یہ بیماری ہے تو کہیں پتہ سویلنگ نظر آتی ہے کہ سویلنگ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اس میں؟ لازمی نہیں ہے یہ. سم ٹائم سب سے پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ بتاتے ہیں کہ جی تھیلی نیچے خالی ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ انہیں نلوں کے اندر سم ٹائم تھوڑا سا غبارہ ٹائپ فیل ہوتا ہے، تو وہ لے کے آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں لگ رہا ہے یہ یہاں پہ کوئی ببل بن رہا ہے. تو ہمارے کسی جاننے والے کو نا وہ انہوں نے بتایا تھا ببل بنتا ہے تو وہ ہرنی ہے. تو ہمیں لگتا ہے ہرنی ہے، تو وہ جب ہم چیک کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ ببل بیسیکلی ہرنیا ود انڈیسینڈڈ ٹیسٹیز ہے. تو اس طرح کے مطلب ڈفرینٹ میں سمجھ مسائل گیا، رہتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ پریزنٹیشنز ہوتی ہیں. اچھا، میں ایک اور چیز یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب جیسے کوئی چھوٹے ایریا میں رہتا ہے، وہ میرے خیال سے چھوٹے ایریاز میں نا الٹرا ساؤنڈ تو اب بہت زیادہ کامن ہو گیا ہوتا ہے، تو کیا آپ کوئی ایسا الٹرا ساؤنڈ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ اگر اس نام سے جا کے جیسے کروا لے اور اس کو پھر آپ کو شاید تصویر سینڈ کر دے یا کسی کو بھی کسی سے رابطہ کر لے تو پتہ چل سکے یہ پرابلم ہے کہ نہیں؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کر دیا کہ اگر کسی بھی بچے کو ایسا مسئلہ ہو تو مجھے بھی آن لائن بہت سارے لوگ جب رابطہ کرتے ہیں، میں انہیں ایک ہی لفظ بولتا ہوں کہ آپ اپنے بھی کسی بھی نزدیکی اچھے الٹرا ساؤنڈ سونالوجسٹ کے پاس جا کے انہیں ریکویسٹ کریں کہ الٹرا ساؤنڈ انگوینوسکروٹل ایریا میں لکھ کے بھیج دیتا ہوں. تھوڑا سا آسان ہاں، لکھ کے آسان الفاظ میں میں انہیں کہتا، میں تو جب میسیج وہ کرتے ہیں تو میں انہیں لکھ کے بھیج دیتا ہوں کہ آپ الٹرا ساؤنڈ انگوینوسکروٹل ایریا کروا لیں. یا کامنلی وہ جا کے جب بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بچوں کی گولیوں کا مسئلہ لگ رہا ہے، تو وہ جو ڈاکٹر ہیں جو الٹرا ساؤنڈ والے ان کے لیے ایک کامن مسئلہ ہے، تو وہ اس کا سمجھ جاتے ہیں کہ یہ الٹرا ساؤنڈ انگوینوسکروٹل ایریا فار لوکیشن آف ٹیسٹیز کروانے آئے ہیں. تو وہ خود ہی اس چیز کو ایک الٹرا ساؤنڈ کر کے ان کو ایک اچھی سی رپورٹ دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ گولیاں یہاں پہ پڑی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی آپ نے ہمیں بات بتائی یا تو نلوں میں ہوتی ہے یا پیٹ میں ہوتی ہے، کیا ان دونوں کی سرجری ڈفرینٹ ہے تو کتنی ڈفرینٹ ہے، اور ان دونوں میں سے زیادہ پرابلمٹک کیا چیز ہے؟ اب جو ضروری سوال آپ نے پوچھا ہے، جن پیرنٹس کے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہے ان کے لیے بڑا ضروری ہے.
اس بات کو سمجھنا کہ اگر تو بچے کی گولیاں نلوں میں موجود ہیں تو نلوں میں موجود ہیں اور پیٹ میں موجود ہیں، ان کے لیے دو ڈفرینٹ سرجریز ہیں. اگر نلوں میں موجود ہے تو اس کے لیے اوپن سرجری ہوتی ہے، مائنر انسیجن دے کے اس کو نیچے تھیلی میں لا کے اور وہاں پہ فکس کیا جاتا ہے ڈاکٹری طریقہ کار سے. اور جو دوسرا طریقہ کار ہے جو پیٹ کے اندر موجود ہوں، اس کے لیے جو ہے وہ لیپروسکوپک، جس کو لوگ لیزر سرجری یا واٹس ایور جو بھی بولتے ہیں، وہ لیپروسکوپک سرجری جو ہے نا بیسٹ ہے. بیسٹ مطلب اونلی آپشن مطلب وہ پیٹ کاٹ کے نہیں، پیٹ کاٹ کے تو نہیں. آپ تو جتنا جدید طریقہ کار ہے، ہم بچوں میں بہت چھوٹے چھوٹے کیمرے کی 5 mm مطلب ناخن کے آدھے ناخن سے بھی چھوٹے کیمرے کی ہماری پورٹس ہوتی ہیں، وہاں ناف کے ساتھ اندر چھوٹا سا سوراخ کرتے ہیں اچھا اور اچھا وہیں پہ چھوٹے چھوٹے 1-2 ٹانکے لگاتے ہیں، نشان ہی نظر نہیں اچھا آتا. اچھا اچھا اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا 3 mm کی، لائک ناخن کے بھی 3 mm 1/3 3 mm میرا خیال ہاں ہے جی اتنا سا بنتا ہے. بالکل چھوٹی اتنا چھوٹی ہوتا پورٹس ہیں، ہاں جی. وہاں سے انٹر ہو کے وہاں جو اس کی گولی ہوتی ہے اس کو پیٹ کے اندر دیکھتے ہیں، وہاں سے اس کو فری کرا کے تو نیچے تھیلی میں لے تو کے کوئی اسی طرح وہ مطلب ٹھوکر ٹائپ لگا کے آگے بھیجتے ہیں کیسے؟ نہیں، وہ ایک ڈاکٹری طریقہ ہے. مطلب ٹھیک ہے. اس میں بیسیکلی ہم جو گولی کی خون کی سپلائی اور جو مردانہ ناڑ ہے، جو واس ڈیفرنس ہم بولتے ہیں، اس کے تھرو اس کو فری کرا کے تو نیچے نلوں میں لے کے آتے ہیں. تو اس کے سٹیپس ہوتے ہیں 1 سٹیج 2 سٹیج یا سنگل سٹیج. وہ باقی میڈیکل لائن ہے، وہ مجھے بھی تو ٹھیک ہے جاننے کی. وہ ایک سمجھ لیں کہ میرے لحاظ سے جو کیمرے والی سرجری ہے اس کے پروز اینڈ کونز، جو مسائل زیادہ ہیں اور اس کی ایکسپرٹیز بڑی کم ہے. پاکستان میں لوگوں کو بہت کم کرنا آتی ہیں، اور جو اس کے پروسیجرز اور جو ڈفرینٹ طریقہ کار ہیں ان کی بعد میں سکسیس بڑی جو ہے نا وہ چیلنجنگ ہے کہ وہ کہاں سے کرواتے ہیں. اگر کسی ایسی جگہ سے کروا لیا یا کسی بچوں کے سرجن سے نہیں کروایا، کسی نے لیٹ عمر میں کروایا اور وہ بھی کسی ایسے بندے سے کرا لیا، تو وہ پھر اس کی جو سکسیس ہے دیٹ از ویری چیلنجنگ. اچھا چلیں سر، ابھی آپ نے کینسر کی بات کی تھی، کینسر کے بارے میں بتائیں گے یہ کب کینسر میں کنورٹ ہو سکتا ہے؟ اور اوبیسلی کینسر تو سب کو پتا کہ بہت زیادہ خطرہ ہے، تو یہ ذرا بتا دیں. اچھا دیکھیں، ہم نے ایک بات کی تھی کہ 1 سال کی عمر تک یا میکسیمم 18 months تک کروا لینی چاہیے سرجری. اگر اس سے اوپر بچے کی یہ گولیاں نلوں میں رہتی ہیں یا پیٹ میں رہتی ہیں تو ان کی جو فرٹیلٹی ہے وہ چیلنجنگ ہو جاتی ہے، اور ایز پر ریسرچ ان کی جو فرٹیلٹی ہے وہ کمپرومائز رہتی ہے. تو اگر یہ 10 سال سے اوپر، ہمارے پاس میں نے آپ کو بتایا ایسے ایسے کیس بھی آتے ہیں 10 سال 12 سال تک ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور گولیاں نیچے نلوں میں نیچے تھیلی میں نہیں ہے، نلوں میں ہے یا پیٹ میں ہے. تو 10 سال سے اوپر اگر ہو جائے تو اس کے کینسر بڑھنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، مطلب وہ گولی کینسر میں کنورٹ ہو کے کوئی ٹیسٹیکولر ٹیومر بننے کا چانس زیادہ ہوتی ہے. اور ہمارے پاس ایسے کیس آئے ہیں کہ ان کو 25-30 سال کی عمر تک پتہ ہی نہیں چلا اینڈ دے ور کنورٹڈ ٹو سم ٹیسٹیکولر کینسر. تو اسی لیے آج ہی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میرا خیال ہے سب لوگوں کو اپنے بچوں کو، میل جو چائلڈ ہیں ان کو ضرور اس بارے میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بچے کی نا پوری زندگی کا انحصار ہوتا ہے. ماں باپ کبھی بھی بچوں کو لے کے غفلت نہ کریں، نہیں تو بچہ بڑا ہو گیا کاش میرا ماں باپ مجھے دیکھ لیتا کر لیتا، کیونکہ تھوڑی سی نیگلیجنسی ہوتی ہے. اور میرا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ انفارمیشن آپ تک پہنچائی جائے. اور چیزوں کو میں ایون بیوٹی کا بھی یہ کہتا ہوں کہ بچوں کی بیوٹی کا بھی لازماً خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بچے کا مستقبل، کانفیڈینس، آگے بہت کچھ نکلنا ہوتا ہے. کیونکہ اس کے علاوہ بھی فزیکلی طور پہ بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں. چلیں سر، اس کو نا کلوزنگ کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ پیرنٹس کو کوئی ایڈوائس کرنا چاہیں گے تو ضرور کریں. اس کے علاوہ بھی مطلب آپ نے زندگی میں بہت سے پیشنٹ دیکھے ہوں گے، اس کے علاوہ بھی تو آپ کے مائنڈ میں جو ایڈوائسز ہیں وہ پلیز دیجیے گا. کرنٹلی اگر میں اس ٹاپک کے ریلیٹڈ بات کروں تو میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ ماں باپ اس مسئلے کو اتنا لائٹ لیتے ہیں. شاید ان کی مجبوری ہوتی بھی ہے کہ وہ افورڈیبلٹی کا ایشو ہوتا ہے، لیکن آپ نے ایک لفظ بات کی کہ بچوں کے فیوچر پہ کمپرومائز نہ کریں. خدا رہا یہ چیزیں ایسی ہیں جن پہ اگر آپ لائک کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی گلٹی کہیں پھوڑا نکلا ہے تو آپ اس کو 2-3-4 مہینے، چھوٹی چھوٹی گلٹی ہوتی ہیں وہ 2-4 مہینے سال بھی ویٹ کر لیں تو کوئی. لیکن یہ جو سرجریز ہوتی ہیں یہ ٹائم ڈیمانڈنگ ہوتی ہیں، کرٹیکل ہوتی ہیں. جب تک وہ بچہ اپنی 25 یا 30 سال کی عمر میں اتنا سمجھدار ہوگا اور وہ کہے گا کہ کاش میرے ماں باپ نے اگر اس ٹائم پہ میری یہ سرجری ٹائملی کروائی ہوتی، تو وہ شادی کے بعد جو سٹریس، مینٹل سٹریس اور جو فرٹیلٹی ریلیٹڈ وہ برداشت کرے گا، وہ آپ بھی تو ایز اے دادا یا نانا برداشت کریں گے، لیکن میرا خیال ہے وہ جو ایک بندہ ہوگا
اس کو سب سے زیادہ سٹریس ہوگا، تو اس کو آپ کماتے اپنی اولاد کے لیے ہیں۔ اگر آپ کو سرکاری اسپتال میں لازم بات ہے سالوں کا ٹائم ملتا ہے، مجبوری ہے، وہاں پہ ہر بندہ آ رہا ہوتا ہے، اپنی اولاد کے لیے اتنا ضرور کریں کہ اگر آپ کے بچوں کو اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آیا ہے تو ایز ارلی ایز پاسبل اس طرح کے مسائل کو لازمی ٹریٹ کروائیں۔ ہاں، یہاں پہ بات میں ذہن میں ہی میرے مائنڈ میں نہیں تھا، اگر تو سر دیکھیں جب گورنمنٹ ہاسپٹل میں اتنا ٹائم ہے تو میں آپ سے بہت زیادہ ریکویسٹ کروں گا، اگر کوئی یہ ویڈیو دیکھے، یہ انشاءاللہ یہ ویڈیو نا ایسی ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے نا اگلے 10 سال بعد بھی دیکھا جا رہا ہوگا، تو کوئی بھی آپ سے آج رابطہ کر سکتا ہے، کوئی 5 ایسے سال بعد، تو جو بھی کرے گا نا یہ ریکویسٹ ہوں کہ آپ اس کو نا میکسیمم فائنینشیل کمپنسیٹ کریں۔ انشاءاللہ میں تو نارملی کچھ ڈاکٹر سے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم کچھ ایسے لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے نا ان کو ہم اپنے رب کی رضا کے لیے فری آف کاسٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، بٹ میں آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا بیکاز آئی کین انڈرسٹینڈ ہر چیز کی کاسٹ ہوتی ہے، کلینک کی کاسٹ ہوتی ہے، آپریشنل ایکسپینسز ہوتے ہیں، اس کو میٹ بھی تو کرنا ہوتا ہے، لیکن میں یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کم از کم آپ نے 50% ڈسکاؤنٹ ضرور کرنا ہے، کیونکہ اگر کوئی گورنمنٹ میں نہیں جا سکتا، کیونکہ شاید وہ مطلب سپوز کریں نا 9ویں 8ویں 9ویں 10ویں مہینے تک جا چکے ہیں اور آج ہی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، ان کو مطلب کل بالکل ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ آپ سے اس نمبر پہ جو دیا ہوگا آپ کا ڈائریکٹ نمبر، اس پہ آپ سے رابطہ کریں گے، تو یہ میں آپ کو کہوں گا کہ رب کی رضا کے لیے آپ نے ان کے ساتھ جی کرنا ہے۔ بالکل، میں تو بلکہ آپ کے توسط سے بہت سارے جو این جی اوز اور وہ ادارے ہوتے ہیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، کچھ ان کی لوگ ہیلپ کرتے ہیں، کچھ ہم اپنی سرجن فیس چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح ڈفرینٹ این جی اوز سے بھی لوگ ہیلپ لیتے ہیں اور ہم پھر انہیں کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہاسپٹل کاسٹ دے دیں، کچھ ہم بھی فری کر دیں گے، ہمیں کوئی کیا ایشو ہے۔ تو میں تو اکثر جو اس طرح کے کامن مسائل ہیں میں آپ کے دوستوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا ایسی بڑی این جی اوز کو جو بچوں کے اس طرح کے مسائل کو دیکھتی ہیں کہ وہ اس طرح کے مسائل کو، اس سے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں، اگر کوئی این جی او جو بچوں کے لیے اس طرح کے جو بچوں کے اسٹوما بنے ہوتے ہیں، پیدائشی بڑے پیشاب یا چھوٹے پیشاب کے سوراخ نہیں ہوتے اور ان کی کنسٹرکٹیو سرجریز لاکھوں کی ہوتی ہیں، اگر کوئی این جی او والے بھی آپ کے توسط سے ہم سے رابطہ کریں، پیشنٹ اتنے غریب ہوتے ہیں وہ بیچارے نہیں افورڈ کر سکتے، ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں سالہ سال ویٹ کر کے، تو میرا خیال ہے وہ آپ کے توسط سے اگر ہم سے وہ بھی رابطہ کریں گے تو ہم انہیں کہیں گے کہ آپ پیشنٹ کی صرف ریکنسٹرکٹیو سرجریز اور چارجز پے کر دیں، ہم اپنی سرجن فیس چھوڑ دیں گے، بٹ کم از کم ان لوگوں کا بھلا ہو جائے گا جو سالہ سال سے سرجری کا ویٹ کر رہے ہیں۔ بالکل، انشاءاللہ ہماری بھی نیت ہے آنے والے سالوں میں ہم خود کوشش کریں گے، ایسے ڈاکٹر حضرات کے ساتھ ہمارا کنیکشن بلڈ ہوتا جا رہا ہے، بہت اچھے ریلیشن بنتے جا رہے ہیں، ہم اپنا کوئی ایسا این جی او ایسا کچھ سیٹ اپ اسٹارٹ کریں گے جہاں پہ ہم آپ کو خود سے بھی سروسز دے چکے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، ہمارے پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کرنا ہوگا۔ اچھا سر، اس کے علاوہ کوئی آپ کی ایڈوائس ہے تو بتائیں اس ٹاپک کے علاوہ، نہیں تو پھر اس کو ہم کلوز کریں سر۔ دیکھیں بچے سب ہمارے بھی ہیں ماشاءاللہ سے، آپ سب جو بھی لوگ ویڈیوز بھی سن رہے ہیں آپ بھی بتا رہے تھے، تو بچوں کی صحت پہ کمپرومائز نہ کریں۔ ایک اچھا آج کل ٹرینڈ آ گیا کہ لوگ بچوں کے لیے کم از کم اپنے اوپر پیسے نہ لگائیں، بچوں کے لیے ضرور ان کو ڈاکٹر سے چیک بھی کرواتے ہیں۔ تو میں پیرنٹس کو یہی گائیڈ کروں گا کہ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے بچوں کا کوئی بھی صحت ریلیٹڈ، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کے کسی بھی مسئلے کو لائٹ نہ لیں۔ اگر آپ کو کہیں پہ بھی کسی بھی لیول پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو جیسے آپ نے بات کی کہ ان کو پہلے آپ کہیں پرائیویٹلی چیک کرا لیں، اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا کسی اچھی جگہ پہ چیک کرا لیں، نہیں تو کسی بھی اچھے گورنمنٹ سیٹ اپ میں جب تک مسئلہ حل نہ ہو تو اسے فالو کریں تاکہ اس بچے کا مسئلہ حل ہو۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ نیگلیجنس یا پیرنٹس بیچاروں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن اگر ایک بار وہ مسئلہ بگڑ جائے تو آپ کی وہ ساری جو محنت ہوتی ہے وہ بعد میں کرنے سے پہلے تھا کہ آپ پہلے ہی اس کو اگر پراپر ٹریٹ کروا لیتے ہیں۔ تو پیرنٹس کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں کی صحت کے مسائل کو بالکل لائٹ نہ لیں۔ جدید دور میں آج کل مسائل بھی بہت زیادہ مسائل جدید ہو گئے ہیں، تو میں اسی لیے پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ کوشش کریں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے فوراً نیئر بائی اسپیشلسٹ کو ضرور دکھائیں۔ بچوں کے لیے آپ کا کوئی فیملی چائلڈ اسپیشلسٹ ہو بے شک، تاکہ وہ ان کو سمجھتا رہے۔ اور ایک اور بات کہ ٹیلیفونیکلی، یہ بھی بڑی ایک ضروری بات ہے، ٹیلیفونیکلی کنسلٹیشنز پلیز خدارہ نہ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ریسنٹلی یہ انٹرنیشنلی ایک وہ آئی ہے ریسرچ آئی ہے، بلکہ یو این اور انٹرنیشنلی جو ہے نا جو ہیلتھ کے ریلیٹڈ فورمز ہیں انہوں نے خبردار کی ہے کہ جتنے بھی یہ اینٹی بایوٹکس ہیں ان کے خلاف اتنی ریزسٹنس آ رہی ہے۔ وہ کیوں آ رہی ہے؟ آپ یو کے یو ایس اے میں ایک نظام ہے کہ آپ کسی میڈیکل اسٹور سے جا کے میڈیسن نہیں لے سکتے،
آپ پہلے ایک جی پی کے پاس جاتے ہیں, کوئی ہلکی سی کھانسی بھی ہے تو وہ پہلے پرسکرائب کرے گا پھر جائیں گے. یہاں پہ ہم 3rd جنریشن 4th جنریشن ٹیکے بھی اپنی مرضی سے لگوا رہے ہیں گھر کے قریب کسی میڈیکل اسٹور سے. تو خدا را اس چیز سے احتیاط کریں, اور سیلف میڈیکیشن ایز ویل ایز جو کہ جو ٹیلی فونک کہ کھانسی ہے تو یہ اینٹی بایوٹک دے دیں, کھانسی ہے تو یہ سیرپ دے دیں, اور بچے کو موشن لگ گیا تو یہ دوائی دے دیں, یہ پلیز خدا را اس سے نکل آئیں. آپ بچے کو اسپیشلسٹ کو دکھا کے, ہو سکتا ہے وہ سمپل وائرل اٹیک ہو سکتا ہے وہ سمپل کسی بھی ڈائٹری موڈیفیکیشن سے ہی اس کا ڈائریا جو وہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو اتنے ٹیکے اور وہ لگوا کے آپ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس جو آتی جا رہی ہے وہ ایک زیادہ خطرناک چیز ہے. ہم اسپتال کے اندر اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی زیادہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ہے کہ ایک ایسی اینٹی بایوٹک ہے جو بالکل سارے جب جراثیم اس سے ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں وہ شروع کرتے ہیں وہ بھی اثر نہیں کرتی. تو اب دیکھیں اس کا حل کیا ہوگا, اس کا حل کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد the only thing is death. ٹھیک ہے, تو انفیکشن اتنا ہو جاتا ہے. تو وہ کس وجہ سے آ رہی ہے, وہ اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ ہم سیلف میڈیکیشن اتنی کر چکے ہوتے ہیں. تو پلیز اس چیز سے ضرور بچیں, اور یہ اویئرنیس کمیونٹی میں بھی اس طرح پھیلائیں کہ نہیں آپ جا کے ڈاکٹر کو ضرور چیک کریں. ڈاکٹر سیٹ آپ کے لیے لے کے آتا ہے پاکستان کے قابل ترین ڈاکٹرز کا پوڈ کاسٹ, تاکہ ہمارے ذہن میں کسی بھی طرح کا کوئی وسوسہ, وہم یا کوئی سوال ہے اس کو دور کیا جا سکے. اس ویڈیو کو آپ اپنے عزیزوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیوز ان لوگوں تک پہنچ سکے جن لوگوں تک ڈاکٹرز کی رسائی نہیں ہے.